اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے جو مدد کر سکے تمہاری اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے مسلمانوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی چھپاوے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا پاوے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا ایک شخص جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا، كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی بری جگہ پہنچا۔ ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہے ان کو یعنی شرک وغیرہ سے، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور کام کی بات۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور وہ تو پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَیْہَا، کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند۔ قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا، تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی۔ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِکُمْ، تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ، اور جو کچھ تم کو پیش آیا اس دن کہ ملی دو فوجیں۔ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، سو اللہ کے حکم سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور کہا گیا ان کو کہ آؤ۔ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، لڑو اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو۔ قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ، بولے اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو البتہ تمہارے ساتھ رہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں بنسبت ایمان کے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو اور آپ بیٹھ رہے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔ قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو کہہ دے اب ہٹا دیجیے اپنے اوپر سے موت کو اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے۔ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم۔
یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش وقت ہوتے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مزدوری ایمان والوں کی۔ ربط آیات: واقعہ احد میں عارضی شکست اور مسلمانوں کی پریشانی پر حضرات صحابہ کرام کی تسلی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند امور کا حکم ہوا تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا خطرہ تو ظاہر ہو گیا، لیکن ان حضرات کو اس واقعہ مغلوبیت سے حسرت بھی تھی، اس لیے متذکرہ بالا 12 آیات میں سے پہلی آیت میں ان کی حسرت مغلوبیت کو دل سے اتارتے ہیں۔ نیز بدر کے روز مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی۔ بعض کم سمجھ یا منافق لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اور یہ امر حقیقتاً یا صورتاً خیانت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے منزہ ہے، لہٰذا دوسری، تیسری اور چوتھی آیات کے اندر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صفت امانت اور اس خیال کی غلطی کو بیان کر کے پانچویں آیت کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کا نعمت عظمیٰ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انسانیت کے لیے احسان عظیم ہونا واضح فرمایا گیا ہے۔ چونکہ مومنین کو اس شکست کی سخت کلفت تھی کہ باوجود مسلمان ہونے کے یہ مصیبت کیوں اور کدھر سے آ گئی، اس پر صحابہ کرام کو تعجب اور افسوس تھا۔ نیز منافقین کہا کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہلاک نہ ہوتے، اور ان شہداء کی موت کو بد نصیبی اور محرومی قرار دیتے تھے۔ اس لیے چھٹی، ساتویں اور آٹھویں آیات کے اندر دوسرے عنوان سے اس عارضی مصیبت و تکلیف کی علت و حکمت واضح فرمائی گئی، اور اس کے ضمن میں منافقین کی تردید بھی، اور 9ویں آیت میں ان کے غلط عقیدہ کی تردید کہ گھروں میں بیٹھے رہنا ہلاکت سے نجات کا سبب ہے، تردید کی گئی، اور 10ویں، 11ویں اور 12ویں آیات میں حضرات شہداء کرام کی اعلیٰ درجہ کی کامیابی اور حیات حقیقیہ اور دائمی نعمتوں کا اثبات فرما دیا گیا ہے۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم اجعلنا من التوابین واجعلنا من المتطہرین واجعلنا من عبادک الصالحین واجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔